جب تک کوئی جماعت ایک قیادت کے تحت ایک منظم اور تربیت یافتہ جماعت پیدا نہ کر لے، کسی بھی حساس مذہبی معاملے پر لوگوں کو سڑکوں پر نکالنا نہ ملک کے لیے درست، نہ ان لوگوں کے لیے درست، نہ دین کے لیے درست۔ اور یہاں سیاسی شعبدہ باز اپنی سیاست کی دکان چمکانے کے لیے مسئلے کو اٹھاتے ہیں، خود ان کا بال بیکا نہیں ہوتا، دوسرے گھروں کے چراغ گل ہو جاتے ہیں، بربادی آتی ہے دوسروں کے۔ کسی بھی حساس مذہبی مسئلے پر غیر منظم، غیر تربیت یافتہ لوگوں کو سڑکوں پر نکالنا اسلام کے بھی خیر خواہی نہیں، دشمنی ہے، لوگوں کی بھی خیر خواہی نہیں، دشمنی ہے، اس ملک کی بھی خیر خواہی نہیں، دشمنی ہے۔ پہلے جماعت بناؤ، دکھاؤ کہ یہ ہے منظم جماعت، یہ ہے ایک آرڈر پر بڑھنے والے اور ایک آرڈر پر رک جانے والے لوگ۔ ترجیح یہ ہے کہ پاکستان کو 5 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ایک لوز کانفیڈریشن ہو، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ 5ویں بھی وہ اردو والوں کے لیے نہیں، مہاجرین کے لیے نہیں، ان کے لیے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ 5ویں بھی پنجاب میں سے کاٹ کر سرائیکی صوبہ بنایا جائے، اور سندھ میں تو بہرحال اردو بولنے والوں کو سندھی بن کر رہنا ہوگا۔ یہ اس شخص کا رہائی کے بعد بھی بیان ہے جسے آپ سند دے رہے ہیں کہ وہ محب وطن ہے، اور وہ غدار نہیں ہے، وہ پاکستان کا مخالف نہیں ہے۔ بہرحال یہ حالات جو ہیں انتہائی خوفناک ہیں ہمارے۔ آج کشمیر میں جو صورتحال ہے ہندوستان کے لیے انتہائی تشویشناک ہے۔ جو بدنامی اس کو مل سکتی تھی مل چکی ہے، اور یہ آپ نے دیکھ لیا وہ امریکہ بہادر جو 1.5-2 لاکھ آدمی لے کر پہنچ گیا سعودی عرب میں، اس نے انگلی تک نہیں اٹھائی ہے کہ کشمیر میں بھارت کیا کر رہا ہے۔ یہ ہے ان کی ڈبل سٹینڈرز، یہ ہے ان کی بے ایمانیاں کہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہاں۔ آج اگر ظلم ہو رہا ہے کویت میں عراقیوں کے ذریعے، پورے ورلڈ ٹیلی ویژن پر، CNN پر، فلاں پر، اور اخبارات میں، آج بھی ایک لمبا مضمون میں نے اخبار میں پڑھا ہے، لیکن یہ ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کہیں تذکرہ نہیں ہو رہا۔ یہ ہے دنیا کے اندر دیانت اور امانت اور شرافت کا حال، اور بین الاقوامی سیاست جو ہے اس کے ڈبل سٹینڈرز۔ لہذا جو بدنامی بھارت کو آ سکتی تھی وہ آ چکی ہے۔ ہندوستان سے ایک نوجوان مسلمان صحافی دہلی سے آئے تھے، نئی دنیا ایک پرچہ نکلتا ہے، اس کے طرف سے وہ دورہ کر کے گئے ہیں، مجھ سے بھی لاہور میں ملے تھے، تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہوا۔ ان کے الفاظ سن کر میں کانپ گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کی حکومت اس کے اوپر تلی ہوئی ہے کہ چاہے ایک اور آخری کشمیری کو بھی ہلاک کرنا پڑے، وہ کشمیر کے اندر کبھی بھی کوئی معاملہ جو ہے کشمیر کی آزادی یا کشمیر کو پاکستان کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا بگڑے گا اس کا؟ آپ سمجھئے کہ اگر 80-90 کروڑ قوم کی ایک قوم ہے، 1 کروڑ آدمی ختم کر دیں، ان کا دل تو جو ہے اس پہ دکھے گا نہیں۔ حال ہمارا یہ ہے کہ ہم تو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکے، ہم تو اپنی صفائی دیتے رہے کہ نہیں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہمارا کوئی اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے، بس یہی ہماری ڈپلومیسی کا شاہکار رہا ہے۔ یہ حال ہے پاکستان کا۔ لہذا بھارت کا وہ معاملہ جو ہے، میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے مختلف فیکٹرز گنوا دیے تھے، اندرونی اس کی سیاست، اندرونی خلفشات، وہ تو اب آ کر رہے گا۔ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، وہ ٹال دے تو ٹال دے۔ مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے۔ ہم دعا کریں کہ یہ ٹل جائے وقت، لیکن یہ ہے کہ تقدیر مبرم نظر آ رہی۔ اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 یہ کہ سب سے اہم شے ہے قومی یکجہتی، اور قومی یکجہتی کے اعتبار سے انتہائی خوفناک مرحلہ آ رہا ہے انتخابات کا۔ انتخابات میں تو کچھ نہ کچھ فساد، کچھ نہ کچھ دنگا، کچھ نہ کچھ ہنگامہ، ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ، ایک دوسرے کے خلاف الزامات، بوچھاڑ، یہ تو بڑھتے ہیں۔ بھارت میں بھی قتل و غارت گری ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ۔ لہذا یہاں پر بھی پیر پگاڑا صاحب جو ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں فیملی پلاننگ، آج پھر ان کا جملہ آ گیا ہے کہ شاید اس انتخابات میں فیملی پلاننگ کے ذریعے سے کوئی بہت بڑا کام ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اب تک یہ کہا ہے کہ انتخاب کسی صورت میں پوسٹ پون نہیں ہونے چاہیے۔ اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو انتخابات کا بدل صرف ایک ہے اور وہ مارشل لا ہے، تو پھر مارشل لا سے تو بہتر ہے کہ وہ انتخابات ہوں چاہے اس میں کوئی خلفشار بھی ہو، اس لیے کہ مارشل لا کا مطلب جو ہے وہ تو سندھ کے اندر ایک ناگزیر دھماکہ ہو جائے گا، تباہ کن، خوفناک، اور پھر بھارت کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیا کرایا اسے سارا معاملہ سندھ کے اندر سے مل جائے گا۔ ماشاء اللہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بات جو سن 80 میں نے 18 اگست 1980 کو کہی تھی ضیاء الحق مرحوم سے، آج پھر اسی بات کی میں تکرار کر رہا ہوں، اعادہ کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ پاکستان کے لیے سوسائڈل ہے، لیکن ایک آلٹرنیٹ سامنے آیا ہے۔ ایک تو پشاور ہائی کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا، اور یہ کہ کچھ اور لوگوں کی طرف سے بھی باتیں آئی ہیں۔ 1-2 دن ہوئے ہیں، جنگ میں 2 اہم سرخیاں تھیں، اور وہ بڑے اونچے حلقہ جو ہمارا فوج کا اونچا حلقہ ہے اس کی طرف سے، اگرچہ نام کسی کا نہیں تھا،
ایک تو یہ کہ ماشاء اللہ یہاں کسی صورت نہیں لگے گا، دوسرے یہ کہ کوئی قومی حکومت کی تشکیل جو ہے اگر کسی طرح ہو سکتی ہو تو وہ اس وقت کا حل ہے، اور وہ اسی شکل میں ممکن ہے۔ اگر تو الیکشن آپ پوسٹ پون کرتے ہیں اور اسمبلیاں پرانی بحال نہیں کرتے تو پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہو گیا اور اس کا آلٹرنیٹ سوائے ایک مارشل لا کے اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر صدر اسحاق صاحب ہمت کر لیں ملک کے حالات کو دیکھ کر، جو اس وقت صورتحال ہے، جو خطرات ہیں بارڈر پر، ان کو دیکھتے ہوئے یا تو یہ کہ عدالتوں کے ذریعے سے اسمبلیاں بحال ہو جائیں، اس میں حکومت زیادہ رکاوٹ نہ ڈالے، یا یہ کہ خود صدر اسحاق صاحب واپس لے سکتے ہو قدم تو واپس لے لیں، لیکن یہ کہ تمام پارٹی سے یہ پہلے عہد لے لیا جائے کہ وہ ایک قومی حکومت کی تشکیل کریں گے۔ یہ وہ بات ہے، آپ کو یاد ہوگا مرزا اسلم بیگ صاحب، انہوں نے بالکل شروع میں سن 88 کے الیکشن کے بعد کہا تھا کہ نیشنل گورنمنٹ فارم کی جانی چاہیے۔ اس وقت تو کسی نے دھیان نہیں دیا، پیپلز پارٹی بڑے نشے میں تھی، اس کو خاص طور پر سندھ میں جس طرح کا واک اوور ملا تھا، اس کا ایک نشہ تھا اس کے دماغ پر، اس لیے وہ سوچنے پر تیار نہیں ہوئی۔ لیکن یہ کہ وہ جو ایک فارسی میں کہا جاتا ہے کہ ہر چے دانا کنت کنت نادا لیک بعد از خرابی بسیار، اب اس خرابی بسیار کے بعد بھی اگر عقل آ جائے اور ایک نیشنل گورنمنٹ بنائی جا سکے اور اس کے حوالے سے الیکشن کو پوسٹ پون کیا جا سکے تو میرے نزدیک یہ رائے پوری قوت کے ساتھ دی جانی چاہیے، پیش کی جانی چاہیے، اس لیے کہ الیکشن اس وقت جس خلفشار کا سبب بن جائے گا، ذریعہ بن جائے گا، اس کو تو گویا کہ اور بھارت کے جو گھناونے عزائم ہیں ان کو اور تقویت دینے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ دوسری بات یہ، اس قوم کے اندر جذبہ جہاد، وہ ڈیفینسو جہاد، دفاعی جہاد، جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس کے لیے جو جان بھی دی جائے گی وہ شہادت کی موت ہوگی، اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا مسلمان وہ شہید ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اپنی آزادی کا تحفظ جو ہے وہ مال کے تحفظ سے زیادہ اہمیت رکھنے والی شے ہے۔ ایک جذبہ جہاد پیدا کیا جائے اور ایک پیپلز آرمی یہاں پر کھڑی کی جائے، عوامی فوج۔ فوج صرف نہیں کر سکے گی تحفظ جب تک کہ پوری قوم جو ہے وہ فوج کی شکل اختیار نہ کر لے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا بھی امکان اسی صورت میں ہوگا جبکہ کوئی ایسی حکومت وجود میں آ گئی ہو کہ جس میں وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کا جھگڑا جو ہے وہ اوپر نہ چل رہا ہو، وہ آپس کی محض آرائی نہ ہو، تبھی کوئی پیپلز آرمی جو ہے اس کا تصور جو ہے سامنے آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کو بھی کر سکیں۔ آخری بات، آج میں سوچ رہا تھا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے 2 تلواریں دے کر بھیجا تھا۔ ایک تلوار قرآن، جاہدہم بہی جہادا کبیرا، اے محمد یہ ہے آپ کی تلوار، اس کے ذریعے جہاد کیجئے، قلع قمع کیجئے جاہلیت قدیمہ کا بھی، قلع قمع کیجئے جاہلیت جدیدہ کا بھی، اور یہ بے یقینی کو رفع کیجئے، ایمان پیدا کیجئے۔ یہ ہے کہ جو آج ہمارے پاس وہ جہاد بالقرآن کے حوالے سے ہے۔ اور دوسرا ہتھیار تھا دین حق، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جو واقعہ یہ ہے کہ اگر اس کا نمونہ دنیا کو دکھا دیا جائے تو پوری دنیا اسے قبول کرے گی، اس لیے کہ دنیا تو پیاسی ہے، دنیا مختلف نظاموں کو ٹرائی کر کے تھک چکی ہے۔ اس نے جمہوریت کا تجربہ بھی کر لیا ہے جس نے سرمایہ داروں کی آمریت کی شکل اختیار کر لی، دنیا نے کمیونزم کا تجربہ بھی کر لیا ہے، وہاں سے بھی پسپائی اختیار کر رہی ہے نوع انسانی، لیکن یہ کہ وہ نظام عدل اجتماعی تو ہمارے پاس تھا۔ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا یہاں پر دسمبر کے مہینے میں اس کے اوپر سیمینار ہوئے تھے، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، اخلاقی نظام، وہ پورا نظام زندگی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے جس کے لیے یہ ملک لیا گیا تھا، اسلامی انقلاب برپا کر کے اور یہاں پر اس دین کو قائم کیا جائے۔ میں چند باتیں بھارت کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں۔ بھارت کے سلسلے میں ہم سے بہت بڑی بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں ہندو قوم کے حوالے سے۔ پہلی کوتاہی یہ ہوئی کہ ہم نے 800 یا 1000 برس تک حکومت کی، اگرچہ صوفیاء نے کچھ تبلیغ کی یہاں پر، لیکن علمی سطح پر، انٹلیکچوئل لیول پر کوئی تبلیغ کا کام نہیں کیا۔ ہندوؤں کی جو اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں، اور ہندو ذہن ہے فلسفیانہ ذہن، اس فلسفیانہ ذہن کو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس تک ہم نے دین کی دعوت کو نہیں پہنچایا۔ ہم نے جہاد بھی سیف کر کے انہیں زیر تو کر لیا، ان پر حکومت تو کی، لیکن یہ ہے کہ جہاد بالقرآن کے ذریعے سے ان کے نظریات، ان کے افکار، ان کے عقائد، ان کے نظریات باطلہ کا علاج نہیں کیا۔ یہ ایک بہت بڑا جرم تھا کہ ہم نے یہاں پر 1000 برس تک حکومت کی لیکن یہ فرض منصبی ادا نہیں کیا۔ اس ضمن میں آپ سے عرض کروں کہ پچھلے سال جب میں گیا تھا انڈیا، مولانا علی میاں سے مدظ اللہ العالی میری ملاقات ہوئی، میں نے انہیں ایک مشورہ دیا، وہ چونک گئے، انہیں مشورہ پسند بھی کیا، یہ مجھے نہیں معلوم کہ اس پر عمل کیا یا نہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ندوۃ العلماء میں
संस्कृत की तालीम लाजिम कर दे, ताकि यहां का आलिम दीन जो निकले वो हिंदू जो मजहब की किताबें हैं टॉप की उम्महाते कुतुब उनको भी समझ सकता हो। जब तक आप हिंदू जहन को नहीं समझेंगे इस्लाम उसके सामने पेश नहीं कर सकते। लिहाजा एक काम तो हमें यह करना है, और मैंने शायद आप में से जो हज़रात भी मीसाक पढ़ते हैं उनके तो इल्म में ये बात होगी कि मैंने शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल जो है नकल किया है हिंदुस्तान ही के एक रिसाले में, वो उनका कौल जो है उसको कोट किया गया था, वहां से मैंने नकल किया कि उन्होंने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि हिंदू कौम के आला जात की अक्सरियत इस्लाम कबूल कर लेगी। अल्लाह करे कि वो काम हो, वो भी होगा तो जिहाद बिल कुरान के जरिए से होगा। दूसरी दो कोताहियां क्या हुई, देखिए मैं उसकी मिसाल दे रहा हूं। हमने अब तक इस्लाम के लिए जो नाराबाजी की है उसका नतीजा ये निकला, हिंदू को हमने बेदार कर दिया, चौकन्ना कर दिया, मुनज़्ज़म कर दिया, अपने खिलाफ खड़ा कर दिया, और हमने कुछ किया नहीं। उसकी एक सादा मिसाल दे रहा हूं। चप रास चप, चप रास चप, खाकसार तहरीक, दहल गया था पूरा हिंदुस्तान। वाकया यह कि दहल गया था। वो तहरीक तो उसके बाद खत्म हुई, अब आसार कदीमा में कहीं रखी हुई है, लेकिन हिंदू ने उस वक्त से RSS शुरू की, हिंदू को जगा दिया। RSS जवाबी तहरीक थी खाकसार तहरीक के मुकाबले में, और वो 60 बरस हो गए मुसलसल काम कर रहे हैं। वो तहरीक मौजूद है और अब वो बहुत बड़ी फॉर्मिडेबल फोर्स बन चुकी है हिंदुस्तान के अंदर। इसी तरह दूसरी बात अर्ज कर रहा हूं, हमारे यहाँ इस्लाम का नारा, इस्लामी निजाम, इस्लामाइजेशन, हुकूमत, कानून, ये पहले तो लगा करता था ऑपोजिशन के प्लेटफॉर्म से। 11 बरस जो थे हमारे मरहूम ज़ियाउल हक साहब के, वो ऐवान हुकूमत से ये नारा लगा। नतीजा ये निकला हिंदुस्तान में राम राष्ट्र की तहरीक खड़ी हो गई जवाबी रद्द अमल के तौर पर। हमने तो कुछ किया भी नहीं, सिवाय कुछ कॉस्मेटिक तब्दीलियां, कुछ ऊपर की तब्दीलियां, कुछ रंगो रोगन, कुछ ईद मिलादुन नबी ज्यादा शौक से और ज्यादा शान से बनानी शुरू कर दी, कुछ और हमने इस तरह के जो है वो तकरीबात का आगाज कर लिया। बाकी वो इस्लाम का निजाम, वो निजाम तो हमने कायम नहीं किया। मैंने जो हजरात वाकिफ है मुझसे उन्हें याद होगा ये कि मैं सन 80 में पहली मरतबा भारत गया था पाकिस्तान बनने के बाद। सन 47 नवंबर में मैंने क्रॉस किया था फ्रॉम ईस्ट पंजाब टू वेस्ट पंजाब, पाकिस्तान आया खून और खाक आग के दरिया उबूर करके। 33 बरस के बाद मैं गया था वापस हिंदुस्तान पहली मरतबा सन 80 में। वापस आके जो मैंने तकरीर की थी उसके चंद चीजें याद होंगी बहुत से हजरात को। मैंने कहा था मैंने दो चीजें बड़ी अच्छी देखी हिंदुस्तान में, जिससे हिंदुस्तान में मुसलमानों और इस्लाम के मुस्तकबिल के बारे में जो बहुत ज्यादा अंदेशे और खतरे थे वो दूर हो गए। एक ये कि हिंदुस्तान में भी कोई एक नेशनलिज्म पैदा नहीं हो सका, बल्कि रीजनलिज्म है, इलाकाइयत है, लोगों के जहन के अंदर इलाकाइयत है। अगर एक मरकजी नेशनलिज्म पैदा हो जाए तो भारत बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा, पूरे इलाके के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। दूसरी बात मैंने अर्ज की थी कि अल्लाह का शुक्र है कि हिंदू मजहब का कोई रिवाइवल वहां नहीं हुआ। बाई एंड लार्ज इंडियन हिंदू जो है वो सेक्युलर जहन का है, मजहब का एहया वहां नहीं हुआ। ये सन 19 की बात मैं कह रहा हूं, इसलिए कि मजहब का अगर एहया वहां हो जाए तो मुसलमान के लिए बड़े खतरे की बात हो जाएगी। लेकिन आज मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं 1990 में 10 बरस के बाद, ये जो 11 बरस तक हमारे यहाँ इस्लाम 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 की रट लगी है, नतीजतन अब वहां मिलिटेंट हिंदू रिवाइवलिज्म एक बहुत बड़ी कुव्वत बनकर आ चुका है। हमने कुछ किया भी नहीं, नारे लगाए, और वहां बीजेपी अब अगले इलेक्शन के अंदर वो यकीन रखती है कि उसकी हुकूमत होगी। इस वक्त भी वीपी सिंह की हुकूमत जो है उसी के बल पर खड़ी है। मेरी मुलाकात रियाज में एक हुई है मुरादाबाद के नौजवान से, और गुफ्तगू के आखिर में वो रो पड़ा कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान क्या करें, हम तो एक ऐसी सूरत हाल से दो चार हो गए हैं कि कोई सूरत हमें नजर नहीं आ रही बचाव की। 30 अक्टूबर की डेट दी हुई है वीएचपी ने, विश्व हिंदू परिषद जो है वीएचपी, उसके दे रखी है कि हमने हर सूरत कुछ भी हो जाए, और ऐसे ऐसे तरीके उनके हैं। वो पहले ईंटें उन्होंने रवाना करनी शुरू की थी, उसके बाद अब यह है कि एक एक गांव से एक एक आदमी आएगा, 30 लाख गांव से एक एक आदमी चलकर आएगा, और वो जब पहुंचेंगे तो कोई उनके ऊपर, चूंकि एक एक आदमी चलकर आ रहा होगा, कोई दफा 144 हुकूमत की नहीं लग सकेगी, और हम जब इतने लोग जमा हो जाएंगे लामुहाला हमने वो मंदिर जो है तामीर करना है और वो मस्जिद गिरा देनी है। और उधर मुसलमान जो है आखिरी तौर पर तय किए हुए हैं कि चाहे हम सब कट मरे लेकिन हम ये मस्जिद गिरने नहीं देंगे। खुदा न खास्ता ये सूरत हाल अगर बिल फेल हो जाती है कन्फेडरेशन, इस वक्त तो फिर भी जो हुकूमत यूपी की है वो कुछ न कुछ मुसलमानों का साथ दे रही है, लेकिन यह कि बेबस होते कोई देर नहीं लगेगी। अगर लाखों लोग जमा हो जाए उस शहर के अंदर, अयोध्या के अंदर, तो जाहिर बात है हर हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है। 50,000 अहले तशय्यो ने ज़ियाउल हक साहब के घुटने टिकवा दिए थे, दाग रगड़वा दी थी, और वो जो ऑर्डिनेंस था ज़कात ऑर्डिनेंस उसमें तरमीम करवा दी थी।
کیا ہوگا؟ نہایت خوفناک صورتحال ہے. لیکن اگر ہم یہاں اسلام صرف نام نہ ہو عملاً قائم کر کے دکھا دیں، مجھے یقین ہے کہ خود ہندو اسے قبول کرے گا. یہ تو نعمت ہے، یہ راحت ہے، یہ نظام عدل ہے، یہ تو بہترین حل ہے ہمارے تمام مسائل کا. لیکن یہ کہ اگر ہم نے وہ کام نہ کیا، وہ اسلامی انقلاب کی طرف پیش قدمی نہ کی، وہ جاہدہم بہ جہادا کبیرہ کے ذریعے سے ایمان، اور ایمان کے ساتھ اس کا لازمی نتیجہ وہ ایک جد و جہد، انقلابی جد و جہد، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں اسلامی انقلاب لا کر اسلام کے نظام عدل اجتماعی کو قائم کرنا، یہ ہے دوسرا کرنے کا اصل کام. اور یہ ہے در حقیقت کہ جو ہمارے تمام